ہر کی طرح درگاہ حضرت بابا فرید پر بھی زائرین کی بڑی تعداد لیلۃ القدر کی تلاش میں عبادت میں مشغول ہے۔ محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین ماسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر شبینہ کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ درگاہ بابا فرید پر کوئی قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہے تو کوئی نوافل ادا کرنے میں مشغول۔ رمضان المبارک کی 29ویں تاک کے موقع پر کئی روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ اس موقع پر محکمہ اوقاف کی جانب سے زائرین کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے۔ سویڈن میں قرآن سوزی کے خلاف پارٹیت نسیان کی جانب سے احتجاج مالمو شہر میں منعقد ہوا، جس میں پارٹی کے پاکستانی امیدوار زبیر حسین نے شرکاء کو بین الاقوامی انسداد اسلاموفوبیا دن کے حوالے سے معلومات کچھ یوں فراہم کی۔ زبیر حسین کا کہنا تھا کہ میں یہ نہیں دہراؤں گا کہ کون سے واقعات رونما ہوئے اور کن وجوہات کی بنا پر ہم یہاں جمع ہوئے، نہ ہی میں اس بات پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی اظہار رائے کیا ہے۔ اس کے برعکس میں سویڈن کے عوام اور عام عوام تک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے حوالے سے معلومات پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 15 مارچ کو انسداد اسلاموفوبیا کے عالمی دن کے طور پر منانے کی ایک قرارداد کی منظوری دی۔ یہ ایک ایسی قرارداد ہے جسے 193 رکنی ممالک نے منظور کیا، جن میں 55 بنیادی طور پر مسلم ممالک تھے، جس میں مذہب اور عقیدے کی آزادی کے حق پر زور دیا گیا۔ ہر قسم کی عدم برداشت اور امتیازی سلوک کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ قرارداد میں تمام ممالک، اقوام متحدہ کے اداروں، بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں، سول سوسائٹی، پرائیویٹ سیکٹر اور مذہبی تنظیموں نے کہا کہ وہ اسلاموفوبیا کو روکنے کے بارے میں ہر سطح پر آگاہی مہم کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھائیں۔ اس مقصد کے لیے تقریبات کا انعقاد اور حمایت کریں۔ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا نیا عالمی دن منانے کے لیے سدباب کریں۔ سویڈن چونکہ اقوام متحدہ کا رکن ہے، اس لیے سویڈن کو اقوام متحدہ کی مذکورہ قرارداد کا احترام کرنا چاہیے تھا، مگر بدقسمتی سے 15 مارچ کے بعد سویڈن میں قرآن مجید کو نذر آتش کرنے کے واقعات اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پارٹی نیانس تمام اقلیتوں کو یقین دلاتی ہے کہ ہم جلد ہی سویڈش پارلیمنٹ میں ہوں گے اور سویڈن میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ میاں احسان احمد بن بمباس پی ایس او 2 کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے عید الفطر کے موقع پر اپنے محلے داروں اور عزیز و ارکاب، دوست احباب میں عید الفطر کی خوشی میں سوئیاں، پھیونیاں اور دودھ چینی، مٹھائی اور نقد عیدی تقسیم کی۔ اس موقع پر انہوں نے عالم اسلام کو میسج دیا کہ عید کے موقع پر اپنے محلے دار اور فیملی ممبرز کو اس خوشیوں میں ضرور شامل کریں، اور ساتھ میں انہوں نے حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر خصوصی مبارکباد پیش کی۔ ان کی کامیابی کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 پشاور میں آئل ٹینکرز پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ تارو جبہ میں 20 سے زائد آئل ٹینکرز کو آگ لگ گئی۔ ریسکیو 1122 پشاور اور نشروں کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ آگ پر ریسکیو 1122 کے فائر فائٹرز قابو پانے میں مصروف۔ آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو 1122 کی ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ پلاننگ ناصر خان، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر پشاور ڈاکٹر میر عالم، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نوشہرہ اویس بابر اور ریسکیو کا عملہ موجود ہے۔ رخ کرتے ہیں شیخو پورہ کا۔ انصاف ویلفیئر ونگ کے سابق ضلعی صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی نے کہا کہ موجودہ کرپٹ حکمران ملکی وسائل پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ نیب سمیت دیگر قومی اداروں کو دباؤ کا شکار کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن سے بھی من مرضی کے فیصلے کروانے کی خاطر ہر کوشش کی جا رہی ہے۔ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کو قوم نے 2018 میں مسترد کر کے حکومت بنانے کا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا، جسے ایک سازش کے تحت اقتدار سے الگ کیا گیا۔ پاکستان سے وفاداری، اس کی ترقی اور عوام کی خوشحالی عمران خان کا واحد ایجنڈا ہے، جس کی تکمیل کی خاطر انہوں نے بھرپور اقدامات اٹھائے۔ اپنے دور اقتدار میں پی ٹی آئی نے ملک کی ترقی کی جو مثال رقم کی، اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مزید یہ کہ پاکستان کو اپنی خواہشات اور مفادات کی تکمیل کے لیے جھکانے اور دباؤ میں لانے کی تمام سازشیں ناکام بنائی جائیں گی۔ ہماری اولین ترجیح قومی خودداری کا تحفظ ہے۔ ملک و قوم کو موجودہ کرپٹ حکمرانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اور نہ ہی ان کے بیرونی آقاؤں کے ملک دشمن مسموم ایجنڈے کا کامیاب ہونے دیا جائے گا۔ عمران خان قومی وحدت کی خاطر میدان عمل میں ہے اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ رخ کرتے ہیں فاضل پور کا۔ یہ مسرت ہے کس کی ملاقات ہے، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے؟ جی بالکل، ملک راجہ مختار ہوڈا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز آئے ماہ رمضان الوداع تقریب ماہ رمضان کا اختتام ہونے کو ہے۔
آخری ایام میں قرآن پاک کے ختم شریف کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان بھر کی طرح فاضل پور میں بھی مختلف مساجد میں ختم قرآن شریف پڑھے گئے۔ حافظ محمد عبدالاسلام مرحوم کی مدنی جامعہ مسجد کے امام قاری حافظ سمیع اللہ نے قرآن مجید ختم کیا اور تراویح میں خوبصورت تلاوت کی۔ اس موقع پر قاری حبیب اللہ صادق ماہ رمضان کی برکت اور قرآن پاک کی تلاوت کا درس دیا۔ مزید مہمان خصوصی پیر خواجہ صالح محمد سائیں نے خصوصی دعا بھی کروائی۔ اس موقع پر نعت خوانی بھی کی گئی اور مصطفی بلال احمد ساکتاب تھیم اور حاجی منصور احمد کوٹ مٹھن شریف نے حضور اقدس کی شان میں نعت خوانی پیش کی۔ اس کے علاوہ مکی جامعہ مسجد اسامہ کالونی قاری سعد اللہ کی طرف سے ختم قرآن کا اہتمام کیا گیا۔ آخر میں لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا، مٹھائی تقسیم کی گئی اور ملک پاکستان کی خیر و برکت حاضرین نے شرکت کے لیے دعا کی۔ علاقے بھر سے کثیر تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ یہ مہینے کو انتہائی محبت نال خشوع و خضوع نال گزارے دسیاں پوری زندگی پورے سال کو نیک سالے عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک پروردگار اس سارے کو حضور میں سارے کا خاتمہ ایمان کی اور ادھر جامعہ مسجد خضر ہنڈ پورہ روڈ گوہد پور میں قرآن پاک حفظ کرنے پر حافظ قرآن بچوں کے دستار بندی کا اہتمام کیا گیا۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق قرآن پاک حفظ کرنے کی تقریب پرنسپل مدرسہ سر محمد منصور کی زیر اہتمام منعقد کی گئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کیپٹن ریٹائرڈ حضرت علامہ خوشی محمد خورشید فاضل بحیرہ شریف، قاری مشتاق احمد اویسی، قاری مختار قادری، میاں انور مہر محمد ندیم اقبال اور نیوز چینلز ایڈیٹر زبیر اشرف سمیت والدین اور معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ مہمانوں نے قرآن پاک حفظ کرنے پر بچوں کی دستار بندی کی اور حافظ قرآن بچوں کے والدین نے اپنے اپنے بچوں کو پھولوں کے ہار پہنا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا، جبکہ قرآن پاک حفظ کرنے پر تقریب کے مہمانوں نے حافظ قرآن بچوں کو قرآن پاک سرٹیفکیٹس کے علاوہ کپڑے اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر قرآن پاک حفظ کرنے والے بچوں کے والدین اور عزیز و ارکاب نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیپٹن ریٹائرڈ حضرت علامہ خوشی محمد خورشید فاضل بحیرہ شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک حفظ کرنا عظیم ترین عمل ہے اور قرآن پاک حفظ کرنے والے بچے کے والدین کو روزہ محشر تاج پہنائے جائیں گے، جبکہ قرآن پاک حفظ کرنے والے بچوں کا خاندان جنتی ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کروائیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ تقریب کے اختتام پر انہوں نے خصوصی دعا بھی کروائی، جبکہ اس موقع پر تقریب کے شرکاء کی افطاری بھی کروائی گئی۔ رخ کرتے ہیں خیرپور میرس کا۔ بیورو چیف سید ظہیر شاہ کی رپورٹ کے مطابق ہر کسی کو میسر نہیں شہادت کا رتبہ، ہر کسی کو میسر نہیں شہادت کا رتبہ، یہ عزم ہے مٹی کے لیے قربان ہونے والوں کا۔ جی بالکل، آئی جی سندھ مشتاق احمد مہر کے احکامات پر ڈی آئی جی سکھر طارق عباس قریشی اور ایس ایس پی خیرپور ظفر اقبال ملک کے شہداء پولیس کے گھر آمد، ورثاء کو عیدی اور دیگر تحفے پیش کیے گئے۔ ڈی آئی جی سکھر طارق عباس قریشی اور ایس ایس پی خیرپور ظفر اقبال ملک نے آج خیرپور پولیس کے شہید آفیسرز اور اہلکاروں ایس آئی پی امام بخش کورائی اور وقار حیدر سیال کے ورثاء کے ساتھ شہداء کی مغفرت کے لیے دعا مانگی۔ شہداء کے ورثاء کو عیدی اور دیگر تحفے پیش کیے۔ شہداء پولیس پر ہمیں فخر ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش کیا۔ شہداء کی قربانیوں کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ شہید زندہ ہیں اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ سے رہیں گے۔ شہداء کے ورثاء کی ہر ممکنہ مدد کریں گے اور ان کے لیے آفس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ ایک اور خبر ہے خیرپور میرس سے۔ سید ظہیر شاہ کی رپورٹ کے مطابق خیرپور پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ایک ملزم گرفتار، منشیات برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ ایس ایس پی خیرپور ظفر اقبال ملک کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ پریالو صادق علی عباس اور اس کی ٹیم نے کارروائی کر کے ملزم احسان احمد شیخ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے بھانگ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ایس ایس پی کی طرف سے بہترین کارروائی پر پولیس ٹیم کے لیے شاباشی کا پیغام۔
करते हैं कोटरी का एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक DHQ बिलावल मेडिकल कॉलेज कोटरी में शजरकारी मुहिम के दौरान पौधे लगाने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें आए हुए मेहमान और DHQ इंतजामिया की जानिब से पौधे भी लगाए गए। DHQ बिलावल मेडिकल कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर बरकत अली लुगारी ने कहा कि शजरकारी से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब होती है और ऑक्सीजन पैदा होती है, जिससे काफ़ी बीमारियों में फ़र्क आ जाता है। शजरकारी करने से गर्मी की शिद्दत में नुमायाँ कमी आती है, इसलिए हम सबको चाहिए कि कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने शजरकारी मुहिम की तकरीब के दौरान किया। इस मौके पर मेहमान ख़ास डॉक्टर भोनमिल, वाइस प्रिंसिपल बिलावल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर तोफैल बलोच, प्रोफेसर डॉक्टर निसार खोखर, AMS डॉक्टर अदीबा, डॉक्टर बचल शेख, डॉक्टर इरफान जानवरी, प्रोफेसर डॉक्टर जबीन, एडमिन डॉक्टर एजाज समेत अस्पताल के दीगर शोबाजात में काम करने वाले डॉक्टरों और स्टाफ भी मौजूद था। शजरकारी तकरीब में आए हुए मेहमान और अस्पताल के डॉक्टरों ने अपने हाथों से DHQ अस्पताल के अहाते में पौधा लगाया। मेहमानों ने MS डॉक्टर बरकत अली लुगारी की काविशों को सराहते हुए कहा कि शजरकारी करने से मौसम में तब्दीली और अस्पताल की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। और इधर मरकजी जामिया मस्जिद मॉडल टाउन अगोकी में कन्वीनियर एतहाद ग्रुप मोहम्मद खालिद वसीम, एडवोकेट सदर सोसाइटी सजावल अली वसीम और सीनियर नायब सदर पंजाब कोऑपरेटिव हसन वसीम के ज़ेर एहतमाम सालाना अजीम आलिशान महफिल हुस्न करात जश्न नज़ूल कुरान का एहतमाम किया गया। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महफिल का एहतमाम खतीब मस्जिद कारी इलामा खालिद महमूद मजददी की ज़ेर सरपरस्ती मुनक्किद की गई, जबकि सदर मोहम्मद हनीफ बट और आकीन कमेटी मस्जिद अलदाई अली अल खैर थी। इस मौके पर कारी हबीबुल्ला चिश्ती, कारी मोहम्मद हसान अल मुस्तफ़ा, कारी मोहम्मद अली सफ़री, कारी मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी और कारी अबैदुल रहमान ने तलावत कुरान पाक करने और महफिल के शुरका के दिलों को मुनव्वर किया, जबकि महफिल में आलमी शहरत याफ्ता सनाख्वान मुस्तफ़ा अलहाज असद रज़ा अतारी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में मुतअद्दिद नातें पढ़ी, जिस पर महफिल के शुरका पर वाजतान तारी हो गया। इस मौके पर कन्वीनियर एतहाद ग्रुप मोहम्मद खालिद वसीम, एडवोकेट सदर सोसाइटी सजावल अली वसीम और सीनियर नायब सदर पंजाब कोऑपरेटिव हसन वसीम और समाजी शख्सियत इम्तियाज़ अली अलवी के अलावा मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और अहले इलाके समेत मीडिया नुमाइंदगान वकला ने भी शिरकत की। इस मौके पर खतीब मस्जिद कारी इलामा खालिद महमूद मजददी ने खुसूसी खिताब किया। महफिल के शुरका को रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने की फजीलत बयान की, जबकि उन्होंने रोज़ा महशर में रमज़ान मुबारक की बरक़ात पर भी खुसूसी खिताब किया। महफिल के अख्ताम पर आलमी शोहरत याफ्ता सनाख्वान मुस्तफ़ा अलहाज असद रज़ा अतारी और महफिल के मेहमानों समेत शुरका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दरूद व सलाम का नजराना पेश किया, जबकि खतीब मस्जिद कारी इलामा खालिद महमूद मजददी ने खुसूसी दुआ की। कन्वीनियर एतहाद ग्रुप मोहम्मद खालिद वसीम, एडवोकेट सदर सोसाइटी सजावल अली वसीम और सीनियर नायब सदर पंजाब कोऑपरेटिव हसन वसीम ने महफिल के शुरका को अपने हाथों से अफ्तारी और सहरी भी करवाई। खबर है शोरकोट से। DG रेस्क्यू पंजाब की हिदायत पर हेपेटाइटिस B-C की स्क्रीनिंग का अमल जारी। THQ अस्पताल शोरकोट में भी रेस्क्यू एहलकारों के हेपेटाइटिस B और C के स्क्रीनिंग का अमल जारी है। 40 रेस्क्यू एहलकारों में से 25 एहलकारों ने हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाने के साथ वैक्सीनेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया। रेस्क्यू एहलकारों की हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग के अमल से शहरियों का ट्रस्ट भी बढ़ेगा। रुख करते हैं दीपालपुर का। दीपालपुर में खौफ की अलामत समझा जाने वाला बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। पंजाब पुलिस ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मजहबी सियासी समाजी हलकों का दीपालपुर पुलिस को खराज तहसीन। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर के नवाहे इलाके हवेली लखा में खौफ की अलामत समझा जाने वाला बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। शानी तेजिका नामी बदमाश हवेली लखा में खौफ की अलामत समझा जाता था। कोई भी शख्स शानी से महफूज नहीं था। जिसको चाहता सरेआम मारना शुरू कर देता और साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता था। किसी को नाक से लकीरें निकलवाता और माफिया मंगवाता तो किसी पर तशद्दुद की इंतहा कर देता। इलाका मकीन इससे इंतहाई खौफजदा थे। मजहबी सियासी समाजी हलकों को दीपालपुर पुलिस को खराज तहसीन। उसके अलावा DPO उकाड़ा फैसल गुलजार का कहना है कि कोई भी कानून से बलातर नहीं, कानून के शिकंजे में ज़रूर होगा। खबर शामिल करते हैं गैम्बर उकाड़ा कैंट से। हमारे नुमाइंदे आबद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड उकाड़ा कैंट नदीम अनवर भट्टी की तरफ से अहलियाने गैम्बर के एहसास में अफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें उकाड़े के MPA चौधरी मुनीबुल हक, खादिम उकाड़ा चौधरी फयाज जफर, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड उकाड़ा कैंट राजा मुबशिर हुसैन जंजवा चौधरी, उमर खादिम साबिक वाइस चेयरमैन, CBO चौधरी मकबूल साबिर, हमीद बाजवा, राजा मोहम्मद असलम जंजवा, सलमान हैदर भट्टी
اور سیاسی کاروباری سماجی دینی عوامی حلقوں اور صحافیوں سمیت بھاری تعداد میں عوام نے افطار ڈنر میں شرکت کی۔ رخ کرتے ہیں سمندری کا۔ تھانہ سٹی کے علاقہ 470 گاف بے کے قریب دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ حادثے میں 22 سالہ نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ ایک معمولی زخمی ہوا۔ جاں بحق شخص کی شناخت عمران کے نام سے ہوئی۔ زخمی کا نام عاصم جس کی عمر 33 سال بتائی جاتی ہے۔ ڈیڈ باڈی اور زخمی کو سول ہسپتال سمندری منتقل کر دیا۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر عمیر حسن کی رپورٹ کے مطابق لیا کی تحصیل چوبارہ میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی تقریبات پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ چوبارہ آفس میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر چوبارہ چودھری اویس مانگٹ، ریسکیو سیفٹی آفیسر چوبارہ محمد اکرم اویسی، اسٹیشن کوآرڈینیٹر چوبارہ رانا محمد سرور، اے ای او ملک ناصر لیل، اساتذہ، طلبہ اور سول سوسائٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریبات میں تقاریر، ملی نغموں، ٹیبلوز اور خاکوں کے ذریعے پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر چوبارہ چودھری اویس مانگٹ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ وطن عزیز کی خاطر اور اس کی حفاظت کی خاطر پاکستان کے اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے پاک فوج بے مثال اور مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ مقررین نے مزید کہا کہ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ کے لیے چلتے ہیں احمد پور شرقیہ کی جانب موٹر سائیکل سوار کی فائرنگ، 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جی بالکل، احمد پور شرقیہ میں افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب 5 لوگ آج ہی جیل سے رہا ہو کر گھر واپس آ رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 4 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک کو زخمی حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور شرقیہ منتقل کر دیا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ مقامی پولیس تھانہ صدر احمد پور شرقیہ موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ مقتولین کی نعشیں پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور شرقیہ میں شفٹ کر دی گئی۔ مقتولین کی شناخت اجمل عمر 48 سال ساکن رشید آباد، نصیر احمد عمر 50 سال ساکن رشید آباد، اقبال عمر 40 سال ٹبہ ڈھکواں، محمد عزیز عمر 36 سال ٹبی ڈھکواں، 5واں شخص جس کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ خبر ہے نارووال سے، قصبہ بھٹی کاہلوں میں مخالفین کا گھر پر حملہ اور فائرنگ۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے 2 خواتین اور 2 بچوں سمیت 10 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں اور مقامی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمی ہونے والے افراد کو تشویشناک حالت کے پیش نظر سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ دلخراش واقعے پر علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ وجہ اناد 4 ماہ قبل ملزمان کو ہوائی فائرنگ سے منع کرنا بتایا جا رہا ہے۔ ظفروال پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا، ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اجے ماڑی جی پٹی ہوئی ہے، دوسری سانو پٹی کرو، درد مینوں ہو رہی ہے بہت زیادہ سر چ، تو زخم بابا گہرا ہے۔ برائے مہربانی کر کے اسی استدعا کرنے عملے سے کہ ساڈے نال کوئی تعاون کر کے سانو کو مرم پٹی کرو، ساڈا کوئی رزلٹ جڑا وہ ساڈے داد رسی کیتی جائے۔ مری سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری میں سیاحوں کی سہولت کے لیے پنجاب پولیس کا احسن اقدام۔ آئی جی پنجاب کی خصوصی ہدایت پر راولپنڈی پولیس نے سیاحوں کی سہولت اور تحفظ کے لیے مری ٹورزم پولیس کا آغاز کر دیا۔ تقریب سے اسد اقبال عباسی ایڈوکیٹ صدر مری بار ایسوسی ایشن نے خطاب کیا اور مری میں ٹورزم کے لیے پنجاب پولیس کے اقدام کو سراہا۔ تقریب میں جلیل اختر عباسی ایڈوکیٹ وسیم کے اقدام کو سراہا۔ تقریب میں جلیل اختر عباسی ایڈوکیٹ، وسیم الدین عباسی ایڈوکیٹ، عمیر جاوید ایڈوکیٹ، نعمان زیب عباسی ایڈوکیٹ نے بھی شرکت کی۔ آر پی او راولپنڈی اشفاق احمد خان، سی پی او راولپنڈی عمر سعید ملک نے لوئر ٹوپا کے مقام پر مری ٹورزم پولیس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مری ہوٹل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری راجہ یاسر ریاست عباسی اور صحافی برادری کے علاوہ مری کے کاروباری حلقے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود تھے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں مری سے۔ ہمارے نمائندے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق نائب صدر پنجاب مسلم لیگ نون راجہ عتیق سرور کی لاہور میں نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد حمزہ شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں شرکت۔ حلف کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کی اور حمزہ شہباز کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خبر ہے نوشکی سے۔ ہمارے نمائندے منصور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق چیف سیکریٹری بلوچستان اور سیکریٹری بلدیات عمران گچکی کی خصوصی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی حاجی منصور احمد بادینی کے زیر نگرانی نوشکی میں صفائی مہم شروع کر دی گئی جو عید الفطر تک جاری رہے گی۔
ڈپٹی کمشنر نوشکی محمد نعیم گشکی نے چیف آفیسر حاجی منظور احمد بادینی اور اسسٹنٹ کمشنر جہاں زیب شیخ کے ہمراہ صفائی مہم کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد نعیم گشکی نے کہا کہ متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ نوشکی میں شہر میں بہتر انداز میں صفائی کر کے شہر کو خوبصورت اور صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ شہر کی صفائی سے جہاں ہمارا شہر صاف ہوگا، دوسری جانب ہم مختلف امراض کی بیماریوں سے محفوظ ہوں گے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کمیونٹی کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ صفائی کی اہمیت اور افادیت سے متعلق عوام کو شعور اور آگاہی دی جائے۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی حاجی منظور احمد بادینی نے ڈپٹی کمشنر کو شہر میں صفائی سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شہر میں صفائی کے ساتھ ساتھ عیدگاہوں میں بھی خصوصی صفائی کر رہے ہیں۔ میونسپل کمیٹی کے عملہ عید الفطر تک میونسپل کمیٹی ایریا میں صفائی مہم حصہ لے رہے ہیں۔ اور ادھر پاکستان مسلم لیگ نون کے منتخب امیدوار MNA 168 کے MNA چودھری احسان الحق باشوا کی چشتیاں اپنی رہائش گاہ پر آمد کی اطلاع ملتے ہی علاقے کے لوگ استقبال کے لیے اپنے کام کاج چھوڑ کر جوک در جوک اکٹھے ہو گئے۔ چودھری احسان الحق باشوا کے رہائش گاہ پر پہنچتے ہی لوگوں نے والہانہ استقبال کیا اور پرجوش نعرے لگائے، آتش بازی بھی کی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے منتخب امیدوار MNA 168 کے MNA چودھری احسان الحق باشوا کی چشتیاں اپنے رہائش گاہ پر آمد کی اطلاع ملتے ہی لوگوں نے استقبال کیا، اپنے کام کاج چھوڑ کر جوک در جوک اکٹھے ہو گئے۔ چودھری احسان الحق باشوا کی رہائش گاہ پہنچتے ہی لوگوں نے والہانہ استقبال کیا اور پرجوش نعرے لگائے، آتش بازی بھی کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی وسلم علیکہ یا حبیب۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج تقریباً 2 مہینے کے بعد میں واپس اپنے علاقے میں آیا ہوں، اور جس طریقے سے عمران نیازی کی حکومت کو ہم نے اسلام آباد بیٹھ کر تمام اتحادی جماعتوں میں PDM بھی اس میں شامل تھی، جو ٹف ٹائم دیا ہے، جس طریقے سے ہم نے عمران نیازی کی حکومت کو الحمدللہ ایک جمہوری اور آئینی طریقے سے ختم کیا ہے، وہ پچھلے 75 سالوں میں کوئی مثال نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی کی حکومت نے جس طریقے سے مہنگائی کا ایک طوفان برپا کیا ہے پاکستان میں، غریب آدمی پس کے رہ گیا ہے، بے روزگاری عام ہو گئی ہے۔ GDP گروتھ ریٹ ہماری گورنمنٹ میں 5.8% تھا، آج GDP گروتھ ریٹ گر کے کہاں آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کہ غریب آدمی کو تو روٹی اپنی کی فکر ہوتی ہے، دال، چینی، چاول، آٹے کا ریٹ آپ دیکھ لیں اس وقت یہ کہاں لے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پٹرول اور ڈیزل کا ریٹ کہاں لے گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ کنٹینر پر 126 دن یہی جھوٹ بولتا رہا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں پٹرول کو 40 روپے لیٹر لے آؤں گا، لیکن اس کے جتنے اس نے دعوے کیے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق آج دنیا بھر میں یوم مزدور منایا جا رہا ہے۔ یوم مزدور کا آغاز 1884 میں شکاگو، امریکہ میں ان مزدوروں کی قربانیوں سے ہوا جنہوں نے مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی، اوقات کار بدلنے کی بات کی، مزدوروں کے لیے بہتر سہولیات کی بات کی، صحت کے حوالے سے بات کی، جہاں کام ہو وہاں حفاظت کی بات کی، جہاں کام ہو وہاں روشنی کی بات کی، اور ان شکاگو کے مزدوروں کو حقوق کے لیے بات کرنے پر سڑکوں پر گولیاں برسائی گئیں، ان کا خون بہایا۔ آج کے مزدور کو اگر کچھ بہتر سہولیات حاصل ہیں اور مزدوروں کی کچھ اجرت بڑی ہے تو اس میں شکاگو کے مزدوروں کے خون کی قربانی شامل ہے۔ آج ہمارے درمیان زیادہ تر مزدور ہیں، خواتین مزدور، ورکر، بچے مزدور، بزرگ مزدور ہیں۔ آج کے مزدور کو جو مسائل ہیں ان پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوزری گارمنٹ ہو، فاسٹ فوڈ ہو، یا پھر چائنیز سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کی کمپنی کے مزدور ہوں، شعبہ طب کے ملازم ہوں، آیا ہوں، ڈرائیور ہوں، مزدور ہوں، کسان ہوں۔ ہماری کتنی سیاسی پارٹیاں بنی ہیں، کتنے ہمارے گروپ ہیں، کیا کسی نے 1 مئی کے حوالے سے کوئی پروگرام ترتیب دیا ہے؟ رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق رمضان المبارک کا مہینہ اپنی عظمتوں، کرمتوں اور رحمتوں کی فضاؤں کے ساتھ تمام ہوا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس مہینے میں روزوں، دعاؤں، توسل، ذکر و عبادات، قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے اپنے قلوب و اذہان کو زیادہ سے زیادہ منور کیا۔ ان خیالات کا اظہار ہارون آباد کے ممتاز عالمدین ہیر سید طاہا تنویر نقوی نے جماعت الوداع کے عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان جنت کے نظاروں کی عکاسی کرتا ہے، اس میں تمام مسلمان خدائے بزرگ و برتر کی نعمتوں سے سرنوازتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ماہ صیام کی برکتیں اور فیوز کی بارشیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو اس کی اہمیت سمجھ کر اعمال خیر سر انجام دیتا ہے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مہینہ ایمان والوں کی پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ رخ کرتے ہیں بھکر کا۔ سعید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کی خصوصی احکامات پر مسافرین سے اوور چارجنگ کرنے والے پبلک ٹرانسپورٹرز کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر احمد سلیم چشتی ان ایکشن۔ تحصیل بھکر کے مختلف پوائنٹس پر گاڑیوں کی چیکنگ، ٹرانسپورٹرز کو بھاری جرمانے عائد کیے۔ ڈپٹی کمشنر کے احکامات کے مطابق گاڑیوں میں سفر کرنے والے مسافرین سے کرایہ چوتھ دریافت کیے۔ مسافرین کی اوور چارجنگ کی شکایات پر اسسٹنٹ کمشنر احمد سلیم چشتی نے مختلف گاڑیوں کے ڈرائیورز حضرات کو بھاری جرمانے عائد کیے۔ عید الفطر سمیت دیگر ایام میں بھی عوام الناس سے کرایہ جات کی مد میں زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔ روڈ انسپیکشن جاری ہے۔ مسافرین سے موقع پر اوور چارجنگ کے بارے میں دریافت کیا جا رہا ہے۔ شکایت کی صورت میں پبلک ٹرانسپورٹرز کے خلاف بھاری جرمانے سمیت دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی دریا خان امیر احمد خان کا دریا خان بازار کا دورہ۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ انجمن تاجران دریا خان کے سیکرٹری میڈیا محمد دانش انصاری، تاجر رہنما ملک سشان شانی بھی موجود تھے۔ ڈی پی او بھکر سید علی رضا کی ہدایت کے مطابق سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ عوام اور شہری اپنے ارد گرد لاوارث سامان، مشکوک افراد، جعلی نوٹ، کرنسی، جیب کترے، جرائم پیشہ افراد سے ہوشیار رہیں۔ پنجاب پولیس کے نوجوان آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے بازار میں موجود رہیں گے۔ انجمن تاجران دریا خان کے سیکرٹری میڈیا دانش انصاری، تاجر رہنما ملک سشان شانی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایچ او تھانہ سٹی دریا خان امیر احمد خان کی طرف سے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات پر مطمئن ہیں۔ بہترین سیکیورٹی کے انتظام پر ایس ایچ او تھانہ سٹی امیر احمد خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خبر ہے ہرون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی تحصیل ہرون آباد کے امیر عرفان اللہ چودھری نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسے ملک میں سعودی بینک کاری نظام کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے آنے پر اجتماع اور جماعت اسلامی مبارک کی بات کی مستحق ہے۔ گزشتہ 32 سال سے جماعت اسلامی سود کے خلاف عدالتی جنگ لڑ رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی تحصیل ہرون آباد عرفان اللہ چودھری نے صحافی، کالم نگار، اینکر پرسن اللہ رکھا بابر کے سوال کے جواب میں بتایا عید الفطر کے بعد علماء کرام اور اسلامی معیشت کے ماہرین وکلاء سے مشاورات کریں گے تاکہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں وہ منصوبہ تیار کیا جا سکے جس سے ملک میں اسلامی بنکاری اور معیشت کا ماڈل نافذ ہو سکے۔ ایک اور خبر ہے ہرون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق سیاسی جماعت کے خلاف احتجاج کی آڑ میں حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی۔ حرم نبوی مقام سیاست نہیں بلکہ ادب و شفاعت کا مقام ہے۔ بعض لوگ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے والے اس غلیظ ترین عمل کا دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عمل کے بغیر کسی سیاسی وابستگی کے ہر سطح پر کی جانے والی مذمت بھی کم ہے۔ حرم نبوی میں اونچی آواز میں بات کرنا اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے۔ سیاسی جماعتوں سے وابستگی ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ رحمت دو عالم کی شفاعت کی حقداری کا مل جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ممتاز عالم دین جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر MMA حافظ وحدوان نے کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ کرام بھی آوازیں نیچی رکھتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ادھر صادوقی میں چور متحرک۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گورایا کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کاموں کی بھر میں چور متحرک ہو گئے۔ بکرا چور اور موبائل شاپ پر چوری کرنے کا سلسلہ جاری۔ تھانہ صدر کاموں کی پولیس چوروں کو پکڑنے میں ناکام۔ صادوقی رات گئے چور صادوقی GT روڈ پر واقع شفیق موبائل شاپ کو رات گئے تالے توڑ کر تقریباً 1 لاکھ روپے مالک کا سامان چوری کر کے فرار ہو گئے، تو دوسری جانب فرزند کالونی ریلوے بازار سے دن دہاڑے چور بکرا اٹھا کر لے گئے۔ موبائل شاپ اور بکرا چوروں کو CCTV میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے چوری کر رہے ہیں۔ پولیس اس کے باوجود بھی چوروں کو پکڑنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے متاثرہ شخص کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خبر ہے کوٹلی لوہارا سے۔ کوٹلی لوہارا کے موضع گجرال کا، جہاں پر ایڈوکیٹ میاں محسن کے ڈیرے پر روزے داروں کے لیے پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیالکوٹ کے سیاسی سماجی شخصیت، وکلاء برادری اور صحافی برادری نے خصوصی شرکت کی۔ ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کا سلسلہ جاری۔ اسی طرح کوٹلی لوہارا کے علاقہ گجرال، جہاں ایڈوکیٹ میاں محسن نے شاندار افطار پارٹی کا اہتمام کیا، جس میں سیالکوٹ کی وکلاء برادری، سیاسی شخصیات اور صحافی برادری نے خصوصی طور پر افطار ڈنر میں شرکت کی۔ اس موقع پر میاں نعیم جاوید، سابق ضلع ناظم ملک ضیافت علی،
سابق ضلعی وائس چیئرمین اکبر علی راہی، ایڈوکیٹ میاں سجاد، ایڈوکیٹ چودھری ذوالفقار ڈھڈی، ریحان مسعود، ڈائریکٹر ہلبرو گروپ آف کمپنی، میاں آصف انور، میاں ندیم مشتاق، ضلعی صدر ارائم ویلفیئر ٹرسٹ ملک علی، اور اس کے علاوہ صحافی برادری سے میاں محسن، بیورو چیف گریٹ نیوز، عمر بٹ، نمائندہ گریٹ نیوز نے بھی اس موقع پر شرکت کی۔ میاں محسن ایڈوکیٹ کی جانب سے مہمانوں کو روزہ افطار کروایا گیا، جس کے بعد پرتکلف کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ایڈوکیٹ میاں محسن نے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان میں ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مبارک اور بابرکت مہینے میں اللہ کے حضور مغفرت کی دعائیں مانگے۔ شکر گڑھ کے عالمی شہرت یافتہ معروف روحانی اسکالر، محقق، عالمیات، فلکیات حافظ عمران حمید اشرفی نے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عید الفطر کے چاند کی روایت کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ ماہ رمضان 30 روزوں پر مشتمل ہوگا۔ عید الفطر 3 مئی بروز منگل کو ہوگی اور ملک بھر میں چاند رات 2 مئی بروز سوموار کو ہوگی، بشرطیہ کہ مطلع ابر آلود نہ ہو۔ یاد رہے کہ حافظ عمران حمید اشرفی گزشتہ کئی سالوں سے علمیات، فلکیات کی روشنی میں چاند کی پیشین گوئی کر رہے ہیں، جو کہ ہر سال درست ثابت ہو رہی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر نے رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے چاند کی رویت کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھیں، جو میرے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 100% درست ثابت ہوئی ہیں۔ اب علم فلکیات کی روشنی میں غالب گمان یہ ہے کہ اس سال انشاءاللہ العزیز 30 روزے ہوں گے اور اس اعتبار سے منگل 3 مئی کو عید الفطر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام عالم اسلام اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موجودہ بحران کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان، جو کہ واحد اسلامی قوت ہے تمام ممالک میں، اس کی خاص طور پر حفاظت فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔